پہلے تمام بھائیوں کو السلام علیکم اور تمام کی آمد کا شکریہ۔ تمام رپورٹر حضرات، تمام کیمرہ، صدر آئل مارکیٹ عقیل بٹ صاحب، نائب صدر حاجی جوید صاحب لاری اڈا، پاکستان ریٹیلر اینڈ ہول سیلر کی جانب سے گورنمنٹ آف پاکستان سب سے پہلے محمد نواز شریف صاحب جو اس پاکستان کے بھی نمبر 1 لیڈر ہیں اور عالم اسلام کے بھی نمبر 1 لیڈر ہیں، ہماری نظر میں جب بھی وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ہمیشہ تاجر حضرات کو وہ آسمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب، جنہوں نے پاکستان کو دنیا میں ایک مقام دلوایا۔ تیسرے نمبر پہ التجا کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، جن کی انتھک محنت کے بعد 3 سال بعد چیزوں کے ہر چیز کے، آئل کے، دالوں کے، پیٹرول کے، ڈیزل کے، ہر چیز کے ریٹ انہوں نے کنٹرول میں کیے، شرح سود کو کنٹرول میں کیا۔ لیکن یہ جنگ کے اثرات نے مافیاز کو اٹھنے کا موقع دیا، تو ہماری ان سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ہم ریٹیلر حضرات کا، ہول سیلر حضرات کا معاشی قتل کر رہے ہیں یہ مافیاز، جن کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ دنیا میں اس ٹائم ہمارا کام ہے موبل آئل ریلیٹڈ، یہ جو گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں ڈالا جاتا ہے انجن آئل کی صورت میں، اس کے بعد گیئر آئل کی صورت میں، پاور آئل کی صورت میں، یہ مختلف اقسام کے موبل آئل کا ہمارا کام ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم بلیک آئل مافیا کہتے ہیں، یعنی کہ عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے کالا تیل والے جس کو ہم کہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کروڈ آئل تو دنیا میں مہنگا ہوا، ڈالر مہنگے ہوئے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ اللہ نے دیا ہے کالے تیل کی صورت میں، بلیک آئل کی صورت میں، جو تمام بھائی اور ہم لوگ فری میں جا کے ایک مکینک کو دیتے ہیں اور آئل بدلنے کا کوئی 500 چارج کرتا ہے، کوئی کمپنی والا 5000 روپے تک چارج کرتا ہے۔ لیکن اس فری کی تیل کو، بلیک آئل جس کو ہم اپنی تاجر حضرات اپنی ڈیفینیشن میں اس کو بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں، اچھا اس بلیک آئل کو، بلیک گولڈ کو یہ مافیا بلیک آئل جس کو کہتے ہیں، کالا آئل والے مافیا کہتے ہیں، وہ اس کو کم از کم کبھی 150 اور آج کل کے حالات میں کبھی 200 روپے پر لیٹر، کبھی 250 روپے پر لیٹر، جو ایک فری آف کاسٹ چیز ہے، فری بالکل عوام نے فری دی، اور آگے ان کو تھوڑا سا خرچہ ڈال کے اس کو یہ لوگ ایک نئے مافیا کو دے دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ریکلیمیشن مافیا، یعنی کہ کالا تیل صاف کر کے آگے بیچنے والے، وہ ان سے بڑے مافیاز ہیں۔ اب پاکستان میں تقریباً 25 سے 30 یا 35 پلانٹ ہیں جو کالا تیل صاف کرتے ہیں۔ وہ 25 گھر اکٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے خود ہی ریٹ نکالنا ہے، چاہے وہ 250 روپے لیٹر نکالیں، چاہے وہ 300 نکالیں، چاہے وہ 350 سے نکالیں۔ اچھا، جب سے یہ جنگ کے اثرات چل رہے ہیں، ان مافیاز نے دونوں نے اپنی ملی بھگت سے ایک عام آئل جو 200 روپے پر لیٹر تھا، آج اس کو 400 روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ فری کا بلیک آئل لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ زیادہ سے زیادہ اگر خرچہ ڈالا جائے اس کو اکٹھا کرنے کا، اس کو اٹھانے کا، لیبر کا، کرایوں کا، تو 50 روپے پر لیٹر کھلا ڈلا میں خرچہ لگا لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد 50 کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد ریکلیمیشن پلانٹ والوں کو صاف کرنے کے لیے آئل، جو ایک عام مشین آئل کی صورت میں اوگرا نے ان کو لائسنسز دی ہیں، یہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں انجن آئل میں۔ اچھا، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچہ آتا ہے جو ہماری رف کیلکولیشن کے مطابق ہے 20 یا 30 روپے۔ اچھا، میں 50 روپے اس میں بھی ایڈ کر لیتا ہوں، فری کی چیز لی گئی، اس کو 50 ایڈ کیا، سب کی کمائی کو ایڈ کر کے، خرچوں کو ایڈ کر کے، دوسری سائڈ پہ جو تیل صاف کرتے ہیں ان کو بھی خرچہ ڈال کے، ان کی کمائی ڈال کے 50 اور 50 100، اور اگر اس کے بعد گورنمنٹ اس پہ سیلز ٹیکس لگائے، جو کہ 1 روپیہ نہ یہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں، نہ 1 روپیہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، ایف بی آر کو اربوں روپے کا، گورنمنٹ آج اس کو چیک کر لے کہ ایک دن میں کتنی موٹر سائیکل، کتنے رکشے، کتنی گاڑیاں، کتنے ٹریکٹرز، کتنی مشینیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گورنمنٹ کے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ ایک دن میں کتنا کالا تیل اکٹھا ہوتا ہے، میرے ذاتی خیال میں کم و بیش گورنمنٹ چیک کروا سکتی ہے، یہ مہینے کا کروڑوں لیٹر ہے۔
جس میں اگر 17 یا 18% سیل ٹیکس کو ایڈ کیا جائے تو جو شہباز شریف صاحب نے دن رات صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ مل کے 120 ارب روپے کا پیکج دیا اور اپنے پلے سے اپنی جیب سے ڈال کے دیا، اگر وہی ان مافیاز پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو اور اوگرا کے ساتھ مل کے یا گورنمنٹ کے باقی اداروں کے ساتھ مل کے ایک تو ان کا ریٹ فکس کیا جائے اور ان کے لیے شکنجہ ٹائٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو پوچھنے والا اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے۔ فری کا آئل لیا جاتا ہے، وہ 200-250 روپے لیٹر میں بیچا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس پہ 20-30 روپے خرچہ ہے، اس کو آج 400 روپے ریٹ ہے۔ آج ان کی میٹنگز چل رہی ہیں رات تک یا صبح تک، پیٹرول اور ڈیزل کی آڑ میں اس کو 500 روپے لیٹر کر دیا جائے گا۔ تو آیا گزارش ہماری یہ ہے کہ تمام ہمارے ادارے، چاہے بشمول وہ وفاقی ادارے ہیں، چاہے بشمول وہ صوبائی ادارے ہیں، اب تو ان ہمارے لیڈر حضرات نے، ہمارے صاحب حیثیت حضرات نے، اب تو مریم نواز صاحبہ نے پیرا بنا دی ہے، جو اس ٹائم آپ کسی بھی پلانٹ پہ چلے جائیں گورنمنٹ کے ادارے، کسی بھی ان کے دکاندار کے پاس چلے جائیں تو کم از کم کروڑوں لیٹر انہوں نے اس ذخیرہ اندوزی کے مد میں اس کو سٹاک کیا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ جلد از جلد ہمارا غریب لوگوں کا معاشی قتل بند کروائے۔ ایک فری کی چیز جو کروڈ آئل ہم ڈالرز میں منگواتے ہیں، یہ فری کی ایک آئل کو یہ مافیا جیسے ہماری پاکستان کی گیس کو، سی این جی کو ضائع کیا گیا ہے، اب اس بلیک گولڈ کو، کالے تیل کو، بلیک آئل کو ضائع کر رہے ہیں یہ مافیاز۔ تو میری گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے، بہنوں کے توسط سے کہ ہماری آواز کو آپ اوپر تک پہنچائیں، ادروائز ہم یہاں پہ کاروبار بالکل بند کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی مشکل ان کو ڈالیں، ہم چاہتے ہیں اس مشکل وقت کے ساتھ میں ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور ان کی چوری، ان کی سینہ زوری، ان کی مکاری، ان کے فراڈ، ان کی ذخیرہ اندوزی، ان کی چلاکیاں گورنمنٹ کے سامنے رکھیں۔ گورنمنٹ ان کا بھی موقف لے سکتی ہے یقینی طور پہ، اس کے بعد ہمارا موقف بھی لے سکتی ہے جہاں ان کو ہماری ہیلپ چاہیے، اس کے بعد اپنی گورنمنٹ کے پاس ہر قسم کی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم موجود ہے، پیرا کی صورت میں موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آئی بی سے بھی اگر وہ ان کا آڈٹ کروائیں، پچھلے 10 سال کا ان تمام پلانٹس کا اور تمام ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کا ان کا آڈٹ کیا جائے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کو، تمام اپنی گورنمنٹ کے نمائندوں کو، کہ اربوں روپیہ یہ جو کرائسس چل رہا ہے ان ذخیرہ اندوزیاں والے بلیک آئل مافیا اور یہ ریکلیمیشن پلانٹ مافیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1-2 مہینے میں ان مافیا سے اکٹھا کر کے عوام کے اوپر لگا سکیں گے اور ہمارا معاشی قتل بھی بند ہو جائے گا۔ تو گزارش ہے جلد از جلد آپ ہمارے لیے کوئی مہربانی فرمائیں، نہیں تو ہمارے پاس سوائے کاروبار بند کرنے کے، جو ہم نہیں چاہتے، غریب لوگ پہلے ہی مر رہے ہیں، کہ ہم کوئی ہڑتال کی کال دیں، کوئی سڑکوں پہ آئیں، کوئی ہمارے لیے بھی مشکل بنے، آپ کے لیے بھی مشکل بنے۔ ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم سارا دن دیکھ رہے ہوتے ہیں، 18 گھنٹے ہمارا وزیر اعظم کام کرتا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ ہماری کام کرتی ہیں، باقی کیبنٹ ممبرز کام کرتے ہیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف دیا جائے، کہ اپنے خرچے کاٹ رہے ہیں، 6 ماہ کی وزراء کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، ہماری فوج ہر ادارہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، لیکن پلیز ان مافیاز کا تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ دھیان کریں اور ان کو ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی بھی ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں، ان کے پلانٹس کو بھی سیل کریں، ان کی دکانوں کو بھی سیل کریں، اور گورنمنٹ خود از خود ایکشن لے، اور بلیک آئل مافیا کا بھی خود ایک ریگولیٹر یقینی طور پہ شاید اوگڑا ہی بنے گا، ان کا بھی ریگولیٹر یا گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ ہے وہ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے۔ ہم تو گورنمنٹ کے سامنے صرف ایک مدعا رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انتہا سے زیادہ عوام کے اوپر ظلم ذخیرہ اندوزی کی صورت میں اور ناجائز منافع خوری کی صورت میں ہو رہا ہے۔ آپ پلیز اس پہ جب بھی جہاں بھی ہم سب کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، ان کی ایک دکان، ان کا ایک پلانٹ، ان کے کھاتے ایف بی آر والے تمام پچھلے 10 سال کے ریکارڈ میں لیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کرائسس آئل کا چل رہا ہے، اربوں روپے آپ ان کی جیب سے نکال کے عوام کو دے سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کے خزانہ میں بھی اربوں روپیہ جا سکتا ہے۔ تو میری تو یہی گزارش تھی۔ حاجی صاحب آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کر سکتے ہیں۔ بھائی
کیمرہ مین اور صحافی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہماری بات سننے کے لیے۔ اور جو معاملات بلال بھائی نے بتایا ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہے کہ بلیک آئل جو ہے وہ تقریباً 170 روپے پر لیٹر یہ خرید رہے ہیں، اور اوپر اس کے اوپر جو خرچہ ہے 100 روپے کا آتا ہے۔ اور یہ جو حالات بنے ہیں مارکیٹ کے اس وقت، لوگ کئی تو دکانیں بند کر کے دوڑ گئے چلے گئے، اور یہ کوئی باہر سے آئل نہیں آ رہا ہے، یہ پاکستانی جو بلیک جو کالا آئل ہے گاڑیوں سے نکلتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے دکاندار بہت پریشان ہیں اور یہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اور حالات جو ہے وہ دن بدن بدتر ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری بات آگے تک پہنچائی جائے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حالات جو پلانٹ والے اپنی من مرضی کرتے ہیں، جی ہمارا جی تیزاب مہنگا ہو گیا باہر سے آتا ہے، یہ آتا ہے باہر سے، مگر وہ اتنا بھی نہیں ریٹ بڑھا کہ جتنا یہ بڑھا رہے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ جو پاکستانی آئل ہے اس کا اتنا ریٹ نہیں بڑھا، جو ادھر جو بنا رہے ہیں نیشنل ریفائنری کا وہ اتنا نہیں بڑھا، جو یہ بنا رہے ہیں وہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، 100 روپے لیٹر کا منافع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو بالکل ہم نے پچھلے دنوں احتجاج بھی کیا، پھر ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو کانفرنس میڈیا کے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، لہذا ہمارے جو مارکیٹ کے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ باقی ساری بات تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بلال صاحب نے حافظ بلال صاحب نے بات کی ہے تفصیلاً بات کی ہے، اور آپ کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں مختصر سی کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میں بالکل تفصیلاً میں نہیں آ رہا۔ تو بات یہی ہے مختصر سی کہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں اس پہ غور کیا جائے، ایف بی آر کو بھی اور دوسرے اداروں کو بھی، ماحولیات کو بھی، اور جو معاملات ہمارے حق میں بہتر ہو جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ پورے پاکستان میں موبل آئل بکتا ہے، آپ کو بھی، آپ کی گاڑیاں تو پورے پاکستان میں چلتی ہیں۔ دیکھیں کروڈ آئل کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، گورنمنٹ اس ٹائم ساری دنیا پریشان ہے کروڈ آئل کے لیے، اور کروڈ آئل اب نئے ہرمز کی وجہ سے پریشان ہے، جنگ کی وجہ سے $60 سے 110، 5، 20 پہ پہنچ گیا۔ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو مینیج کیسے کرے، لیکن مکمل کوشش کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، رکشاز ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں کتنا کالا موبل آئل اکٹھا ہوتا ہے، جو کہ آپ خود بھی گاڑی کا بدلواتے ہیں تو فری میں دے کے آتے ہیں کالا تیل۔ فری کا تیل مافیا اس کو 250 میں بیچتا ہے۔ اچھا جو اگلا مافیا ہے جو اس کو صاف کرتا ہے، وہ مافیا آج تک اس کا 400 ریٹ ہے، ان کا بلیک کا 200 ہے، ان کا 400 ہے۔ جو جنگ سے پہلے یہ 250 کے دونوں درمیان یہ والا مافیا، بلیک مافیا اور وائٹ مافیا کھیل رہا تھا، لیکن چونکہ آئلز کے ریٹ بڑھے، نیشنل ریفائنری کے بڑھے، گورنمنٹ کو بڑھانے پڑے۔ اچھا وہ 18% سیل ٹیکس کے ساتھ مال آتے ہیں، چاہے پیٹرول ہے چاہے ڈیزل ہے، اس پہ لیویز آپ دیکھیں شاید 137 روپے کہ 130 روپے پہ لیوی پہنچ گئی ہے، جو آئی ایم ایف کی وجہ سے گورنمنٹ کو مجبوری ہیں، اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، عوام بھی پریشان ہے۔ لیکن یہ جس کو بلیک گولڈ ہم کہتے ہیں، آپ سوچیں کہ ایک فری کی چیز ہے، اور سر انڈر لائسنسز ہیں، لیکن اوگرا کو، وزیر پیٹرولیم کو گمراہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو آپ کا گند اکٹھا کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں باقی دنیا میں، یعنی کہ صرف جو گورنمنٹ کو وہ ون سائیڈڈ ورژن دیا جاتا ہے۔ جب گورنمنٹ ہمارا ورژن سنے گی، اور خود گورنمنٹ تو ایک بااختیار ادارہ ہے تو اس کو چیک کروائے گی، تو 100 نہیں 500% ان کا ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی۔ آپ یقین مانیں اس ٹائم پہ کروڑوں لیٹر انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج ڈیزل کا ریٹ بڑھے، پیٹرول کا ریٹ بڑھے۔ اچھا ان کو لائسنس ملا ہے جی کالے تیل کو صاف کرنے کا، مشین آئل کی صورت میں، اب اس لو مشینری، اب یہ اس کو ہائی انٹینسٹی بنا کے اس کو انجن آئل میں استعمال کرتے ہیں۔
یعنی کہ جب یہ پلانٹس کا اوگرا نے لائسنس دیا تو 2 روپے منافع تھا، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے منافع، جو پلانٹس والے سمجھتے تھے بہت منافع ہے۔ آج کے دن میں بلیک آئل مافیا کا اور وائٹ ریکلیمیشن پلانٹ مافیا کا جو میرے خیال سے منافع ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہے، جو کل انہوں نے 500 روپے پر لیٹر آئل کر دینا، جو 400 روپے لیٹر تک چلے جانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ ایک ایک پیسے کے لیے بیچاری عوام کو پیس رہی ہے اور یہ مافیا کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سر میرا خیال ہے سر یہ میرا خیال ہے، دیکھیں وزیر پیٹرولیم کا مین اس میں ہونا چاہیے کردار، جو میری نالج ہے، یا اوگرا کا، لیکن چونکہ آواز کسی نے 70 سال میں یا جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے نہیں اٹھائی، اب یہ ہم نے ہمت کی ہے، ہمارے صدر صاحب نے، نائب صدر صاحب نے، ہم نے ہمت کی ہے، اور اب یقین مانے میری جان کو تھریٹس ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کتنا سٹرونگ مافیا ہے۔ جو آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ جو اربوں پتی ایک ایک دن میں کروڑوں روپے کما رہے ہیں وہ کیا مافیا ہوگا؟ میرے جیسے بندے کو ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں، اور میں آپ سب کے توسط سے کہوں گا اگر ہم میں سے کسی کو کوئی مالی یا جانی نقصان ہوتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ نہ ہماری فیملیاں اس میں محفوظ ہیں اس مافیا سے، نہ ہم محفوظ ہیں جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ پیٹرول دیکھیں، آج کل 500 روپے لیٹر گورنمنٹ نے کیا کیونکہ کروڈ آئل مہنگا ہوا ہے، یہ مفت کا آئل کالا اکٹھا کر کے 500 روپے لیٹر بیچنا، ظلم دیکھیں ذرا آپ، اور ہمارے معاشی قتل کیے ہوئے ہیں۔ اور ٹوٹل پلانٹس ہولڈر کتنے ہیں؟ 25 یا 30 یا 40، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بند کمروں میں اپنے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، کچھ پلانٹس کو بند کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک اور پوائنٹ بھی میں گورنمنٹ کی نظر میں لانا چاہوں گا، اب چونکہ گورنمنٹ نے ڈیزل کا کی ریٹ ہویا جی 520 روپے ڈیزل کا تیل ریٹ ہو گیا ہے، اب یہ کیا کریں گے، وہ آئل کو ڈیزل میں بھی مکس کر کے بیچیں گے، ریکلیم بناتے ہیں، جو سب سے سستا ورژن ہے جس پہ سب سے کم خرچہ آتا ہے وہ ڈیزل میں اب جائے گا۔ پہلے ڈیزل کا چونکہ 260 65 70 کے قریب تھا تو یہ انجن آئل میں جا رہا تھا سارا مال، تو ہم بالکل دوبارہ گزارش کریں گے کہ گورنمنٹ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ ان کی 70 80 سال میں جتنی ان کی چوریاں ہیں ان کو گورنمنٹ کو بتائیں گے۔ مجھے میرے خیال میں ذاتی طور پہ وزیر پیٹرولیم کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے اور باقی سب اداروں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، جی ہم کالا اکٹھا کرتے ہیں، جی یہ تو ایک جی ضائع چیز ہے، جی اگر گورنمنٹ کو اکٹھا کرنا پڑ جائے، گورنمنٹ یہ سب کچھ اپنے انڈر کرے، ان کے تمام پلانٹس اپنے سیل کر کے اپنی تحویل میں لے لے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ جو 120-30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے گورنمنٹ اس ایک مہینے میں یہاں سے پیسے پورے کر لے گی، اتنی زیادہ لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے بعد روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہوں گی، کوئی اتنا بڑا آپ نے سنا ہے کوئی مافیا کہ فری کی چیز ہے اور آج کا ریٹ 400 روپیہ ان کا کالے تیل کا اور وائٹ تیل کا، اور خرچہ زیادہ سے زیادہ آپ لگائیں فری تیل پہ، کالا تیل اٹھانا ہے، آپ نے 4 بندے رکھ لیے، ان کی تنخواہ لگا لیں، رکشہ کر لیا، گاڑی کر لی، پیٹرول ڈیزل لگا لیں، 50 روپیہ کھلا خرچہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں بھی 25 روپے کمائیں گے، اور جو صاف کرنے والے ہیں وہ بھی 50 روپے میں 25 روپے کماتے ہیں۔ اچھا، ہر آئل پہ، دنیا کی ہر پروڈکٹ پہ گورنمنٹ نے سیل ٹیکس لگایا، یہ واحد آئٹم ہے ان کی چور بازاری ہے، نہ کوئی سیلز ٹیکس ہے، نہ کوئی انکم ٹیکس ہے، نہ کوئی فردر ٹیکس ہے، صرف خالص منافع آج کے دن کا 300 روپیہ، اور یہ میں منافع وہ بتا رہا ہوں جو میں خالی بلیک آئل کو 50 روپے جمع کر رہا ہوں خرچوں کا، اور اس میں بھی 50 روپے، ادروائز یہ شاید 300 روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اور آج ہمیں جو رپورٹ ہے پلانٹ والوں کی، ملتان میں ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، یہ پلانٹ والوں کو کچھ پلانٹ بند کریں گے، شارٹیج کریں گے، ذخیرہ اندوزی تو آگے چل رہی ہے، سب کو پتہ ہے ڈیزل کا پیٹرول کا ریٹ بڑھنا ہے، انہوں نے شارٹیج کی ہوئی ہے، کوئی 10,000 لیٹر مانگتا ہے تو اس کو 100 لیٹر دیتے ہیں، کوئی 50,000 لیٹر مانگتا ہے اس کو 500 لیٹر دیتے ہیں۔ اب آج انہوں نے 500، اندازہ لگائیں فری کی چیز 500 روپیہ لیٹر، آپ عظیم صاحب تصور کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ سر یہ جنگ سے پہلے اس کا 225 روپے ریٹ تھا بلیک آئل کا، آپ ہاف لگا لیں،
اور وائٹ آئل کا آپ لگا لیں 150 ٹوٹل تقریباً 150. بلیک آئل مافیا اپنی جگہ اسٹرانگ ہے, کبھی وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کبھی وائٹ آئل مافیا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس ٹائم دونوں اسٹرانگ ہیں, یعنی کہ 225 والی چیز آج 400 روپے انہوں نے کر دی ہے. 405 آج کا ریٹ ہے, اور صبح ان کا 500 ریٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں, اور ٹیکس 1 روپیہ نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کسی چیز پہ, کھانے کی چیزوں پہ سر ریٹیلر 5 روپے رکھ کے بیچ دیتا ہے بیچارہ, 3 روپے 5 روپے رکھ کے بیچ دیتا ہے. ہول سیلر 1 روپیہ 2 روپے پہ رکھ کے بیچ دیتا ہے, اور یہ 300 روپے 400 روپیہ منافع, خالص منافع. سر بہت بہت شکریہ جی آپ سب کی آمد کا, بہت بہت مہربانی جی, تھینک یو.